کہ ہم بندگی کے لیے امام نے ایک حدیث میں چند چیزیں بتائی ہیں، تھری سٹیپس ہیں جو انسان بندگی بنتا ہے، اوبیڈینٹ ہو جائے اللہ کا، واقعاً اوبیڈینٹ ہو جائے۔ پہلی چیز جو امام نے تعلیم فرمائی وہ کیا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، یعنی تم کسی چیز کو اون نہیں کرتے۔ کیوں؟ اصل مالک خدا ہے ہر چیز کا، چاہے وہ تمہارا مال ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ تم خود ہو۔ میرا کون مالک ہے؟ میں خود ہوں؟ نہیں، خدا ہے۔ اس زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اس ارض کا۔ یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ یہ زمین کا ٹکڑا ایک پانی میں سے کس نے باہر نکالا؟ کتنے 100 سال پہلے اس کو باہر نکالا، پھر اس پہ درخت، پھر اس میں سے جو والکینو نکلا اس کو سلایا کس نے؟ خاموش کس نے کرایا؟ پانی کو کون اوپر نہیں آنے دیتا؟ پہاڑوں کو کون گرنے نہیں دیتا آپ کے اوپر؟ مالک کون ہے؟ وہ ہے۔ کون ہے جو آپ کے خون بدن میں جو گھوم رہا ہے اس کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی دل کی دھڑکنوں کو دھڑکا رہا ہے؟ وہ مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو پھر میری مرضی کیوں ہے زندگی میں؟ امام یہی فرما رہے ہیں کہ تم مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے۔ اگر تو ہم اپنی زندگی میں اس کو مالک بنا دیں تو یہ بندگی کا پہلا قدم ہے، اور یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ پڑھنا بڑا آسان ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پھنستا ہے، مثلا بچہ بیمار ہو جائے انسان کا تو کتنا تڑپتا ہے آدمی، جبکہ مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں تو دیا ہے، تیری مرضی۔ یہ کہاں نظر آئی بندگی کمال پہ؟ کربلا۔ 6 مہینے کا بچہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کبھی ٹیسٹ کیا آپ نے؟ ساری زندگی حضرت علی اصغر پہ ہم روتے رہتے ہیں، کبھی آپ اللہ آپ کو سب کو جن کی اولادیں ہیں اور جن کی نہیں ہیں ان کو اللہ اولاد عطا فرمائے، کبھی آپ نے ٹیسٹ کیا 6 مہینے کا بچہ کہ میں دوں گا اللہ تیری راہ میں؟ 6 مہینے کا بچہ ہو آپ کا۔ میں نے ٹیسٹ کیا جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا، میں نے دیکھا کہ نہیں دے سکتا آدمی، آسان نہیں ہے۔ تو آسان ہے 6 ماہ کا بچہ دے دینا، کیوں دے دیا؟ کیونکہ مالک وہ ہے۔ وہاں بندگی کمال پہ تھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں بندگی کمال پہ تھی، کمال پہ اوج تھی بندگی کی، کہ جو کچھ ہے سب خدا تیرا ہے، تیرا ہے، تو راضی ہے؟ اللہ۔ اور کیا صحابی تھے کہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، سب گر رہے ہیں، اور آخر میں کیا پوچھ رہے ہیں مولا سے؟ مولا راضی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کر دیا مولا ہم نے جان دے دی، نا، گر رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، کہا مولا راضی ہیں؟ یعنی رضایت طلب کر۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں خدا کی رضایت طلب کریں، خدا راضی ہے کہ نہیں ہے ہم سے۔ دوسری چیز کہ امام کی حدیث میں سے جو مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی پلاننگ نہ کرے، لمبے لمبے خواب تدبیریں نہ کرے۔ کیوں؟ اصل مدبر، ایکچول پلانر اللہ ہے، وہ ہے ایکچول پلانر، وہی ہے، اسی کا پلان ہے سب۔ آپ کچھ بھی کر لو، آپ محنت کرو، خدا کہتا ہے محنت کرو، صبح اٹھو، سارے کام کرو، رزق ڈھونڈو، تلاش کرو، ملے گا اتنا ہی جتنا میں چاہتا ہوں۔ لیکن آپ نے محنت، اب آپ گھر بیٹھے رہو گے، نہیں محنت نہیں، لیکن میں یہ سوچوں اچھا یہ ہو جائے، یہ ایک دکان لے لوں گا، پھر دوسری لے لوں گا، تیسری لے لوں گا، چوتھی لے لوں گا، ابھی پہلی لی نہیں ہے، چوتھی پانچویں لے لی میں نے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان آرزوئیں بناتا ہے، یہ چیزیں اس کو پھر غلط طرف موڑ دیتی ہیں۔ اور پھر اگر مثال کے طور پر انسان بڑی دعائیں وائیں کر کے میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ڈیل ڈن ہو جائے، سب ہو جائے، دعائیں کر کر آ رہا ہے اور نہیں ہوئی، میں تو کربلا گیا تھا، دعائیں کر کے آیا، میرا کام نہیں ہوا۔ بھائی کام آپ کا تھا ہی نہیں، جب ہوتا تو آپ کا ہوتا۔ تو انسان آرزو نہ کرے۔ ہاں اپنی شارٹ ٹرم پلاننگ، لائف کونسلنگ، کیریئر کونسلنگ، یوتھ بیٹھے ہوئے یہ انہیں کرنی چاہیے، کب کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے،
کون سا سبجیکٹ بہتر ہے، کون سا کیا، اس کی یہ اسٹڈی اپنی جگہ پر امپورٹنس ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ خواب و خیال کے اندر آرزویں بنانا یہ انسان نہ کرے۔ تیسری اور آخری چیز جو امام نے کہ حدیث سے ہماری خدمت میں پہنچتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں بندگی پہ پہنچیں، تو وہ ہے کہ جس چیز سے خدا نے ہمیں امر کیا ہے یعنی واجب کیا ہے اس کو انجام دیں، اور جس سے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام ہے، اسے دور ہو جائے۔ کہنے کو بڑا سمپل ہے لیکن یہی نہیں ہوتا آدمی سے۔ جو چیز واجب ہے پوری کوشش کرتا ہے انسان، لیکن جو چیز حرام ہے اس سے دور ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کو، اور آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جو حرام ہے اس کو دور کر دے۔ اچھا، کیونکہ زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، حرام بھی چینج ہو گیا ہے، ابھی بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں وہ اب غلط نہیں رہی۔ مسئلہ یہ ہے سوسائٹی اتنی آگے نکل گئی ہے، ابھی کہتا ہے یہ کیا کیا، کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، نہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اصل انسان کا نفس عادی ہو گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں انشاءاللہ اس کو کسی اور ٹائم پہ کھولوں گا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں آج معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے؟ آج کیوں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ کیوں سوسائٹی اتنی بریک اپ ہوتی جا رہی ہے؟ کچھ مسائل ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ توفیق ہوگی، چند دن جو باقی ہیں میں یاد رات اس طرف روشنی ڈالوں۔ عزیزان محترم، خب جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ جو رسول خدا نے حلال کیا تھا وہی امام زمانہ حلال کریں گے، جو حرام ہے وہی حرام ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے میں اپنے آپ کو یوز ٹو کروں اس حلال حرام کا، ورنہ کل جب امام آئیں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں خود خدا نہ خواستہ ایک میں حدیث پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا ایک گروہ ہوگا جو ایک ایسی جگہ سے امام کے مقابلے میں آئے گا جو خود امام کا انتظار کرتے تھے اور خود امام کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام جب آئیں گے تو امام بہت ساری چیزوں سے روکیں گے۔ ابھی مثال کے طور پر مولانا صاحب کچھ بول دیں، آپ بولیں بھائی یہ تو مولانا صاحب سختی کر رہے ہیں، بھائی ان کو ذرا کہیں اور بھیج دو، کسی اور جماعت میں بھیج دو، ابھی مولانا نے بڑی سختی شروع کر دی۔ کیوں؟ بھائی ابھی کیا بولے، ابھی جماعت میں لوگ برا مان جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ ابھی مولانا برا لگتا ہے، ابھی کل امام آئیں گے پھر کیا کریں گے؟ یہ بولیں گے نہیں مولا دوسری جماعت میں جائیے۔ مولا نہیں بولیں گے دوسری جماعت میں جائیے، مولا بولیں گے تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو بہتر ہے عزیزان محترم ہم یوز ٹو عادت ڈالیں سختیوں کی۔ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم چاہ نہیں رہی ہے اس لیے بہرحال مشکل ہے۔ بہرحال